السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ احباب ذی وقار، حال ہی میں پنجاب اسمبلی کے اندر صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء امت، سلف صالحین کی عزت و ناموس کے لیے ایک بل پیش کیا گیا اور وہ بل کامیابی سے پاس کر دیا گیا، اور اس بل کے اوپر تمام کے تمام اس ملک کے مسلمان، یعنی یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام ہے، اور جمہوریت کے اندر بریلوی، دیوبندی، آل الحدیث اپنے تمام کی تمام تنظیموں سمیت اس بل کی حمایت میں، اور پھر یہ بل جنہوں نے پیش کیا، جنہوں نے پاس کیا، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام محبت ہے میرا ان کو، اور دعا ہے اللہ مالک ان کو کامیاب رکھے۔ یقین جانیے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا اہم فیصلہ، اتنا اہم قدم، اتنا اہم کام اس سے قبل نہیں ہو سکا۔ یہ پاکستان اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے، اسلام کے قیام کے لیے بنایا گیا۔ اگر اس پاکستان کے اندر ان اشخاص یعنی رسول اللہ کے صحابہ، آپ کی ازواج، آپ کی صاحبزادیاں، اگر یہی محفوظ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی محفوظ رہ سکتا نہیں رہ سکتا۔ لیکن نامعلوم ان کی پرانی خواہش، چند کالے بھونڈے جن کے کردار بھی کالے، متے کی پیداوار، متے کے دائی اور متے کی فضائل بیان کرنے والے، کہ جن کے چہرے بھی کالے، دنیا میں اللہ مالک نے دکھا دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، یہ چہرے کالے، یہ کردار کالے، یہ عمل کالے، یہ آج دنیا کے سامنے آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، ہم ادارے بند کریں گے، گورنر کا باپ بھی اس کو منظور نہیں کر سکتا، اور تم ہوتے کون ہو؟ تم مٹھی بھر چند لوگ ہو
تمہاری حیثیت اور وقت کیا ہے، تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہارا مقام اور معیار کیا ہے؟ تمہیں تو اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے، تمہیں تو اپنے دادا سے پردادے سے آگے تمہارے اپنا شجرہ نسب معلوم نہیں ہے۔ تم رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہو، تم رسول اللہ کے صحابہ کا انکار کرتے ہو۔ اور کل کے بیان کے اندر ساجد نقوی نے بند کمرے میں نہیں، کھلے بازار میڈیا کے سامنے ویڈیو بیان کے اندر اس نے یہ ریکارڈ کروایا۔ اس نے کہا ہم رسول اللہ کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے، ہم امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانتے، ہم ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ اور سنو ساجد نقوی، تو ایک نہیں، تیرا باپ خمینی سے لے کر کے مرتے دم تک کائنات کے آخر تک آنے والا آخری غلیظ شیعہ بھی آ جائے، اگر تمہارا یہی عقیدہ رہا، یہی نظریہ رہا، اللہ کی قسم ہم تمہارا ایمان اور اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور ہم برملا کہتے ہیں کہ تم اگر ابو بکر عمر عثمان کو صحابی نہیں مانتے، معاویہ کو صحابی نہیں مانتے، نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہو، جاؤ تم کائنات کے غلیظ ترین کافر ہو۔ میں جوش جذبے میں نہیں کہہ رہا، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاطر اگر ہمیں جان قربان کرنی پڑے، اس سے بڑی سعادت نہیں ہے۔ میں پھر کہنے لگا ہوں، جو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، امیر معاویہ کو، نبی کی صاحبزادیوں کو صحابی نہیں مانتا، وہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ یہی بات تو علامہ حق نواز جھنگوی سمجھا کے گیا تھا، یہی بات تو علامہ احسان علیہ ظہیر شہید سمجھا کے گیا تھا، یہی بات تو صدیوں قبل ائمہ اسلاف سمجھا کے گئے، یہی بات تو امام مالک سمجھا کے گئے، یہی بات تو تمام محدثین سمجھا کے گئے، یہی بات تو قرآن سمجھاتا ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ قرآن بار بار صحابہ کرام کی عزت کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو، آگاہ رہو، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ متقین ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ میں بات کو مختصر کروں، اہل ایمان کے متعلق جتنی آیات آئی ہیں، اس وقت دنیا میں اہل ایمان کون تھا؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، حسن و حسین تھے، دیگر صحابہ کرام تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اگر صحابہ کرام کو اہل ایمان کی لسٹوں سے نکال دیا جائے تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر باقی رہا کون؟ کاتب وحی کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد محرم الحرام کے اندر تفصیلاً بیان کریں گے صحابہ کرام کی سیرت کو، ان کی عظمت کو، جو قرآن میں حدیث میں موجود ہے۔ لیکن ابھی صرف اس پیغام کو عام کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بندہ جو سر عام میڈیا کے سامنے، اور میں ان کی غیرت پہ حیران ہوں، میڈیا کی غیرت پہ۔ رضی اللہ لگاؤ، ہمارے نزدیک امیر معاویہ امیر المومنین کے سامنے اس نے جنگ کی ہے، ہم اس کے لیے رضی اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھو۔ ہم کیوں لکھیں؟ ہماری کتب میں بھی نہیں لکھا جاتا، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی لکھو۔ یہاں کے اندر آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو۔ بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو،
ہم نے وحدت کے لیے، ہم مجلس وحدت مسلمین ہیں، ہم وحدت مسلمین کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ وحدت کا مطلب مرجر نہیں ہے کہ ہم اپنا اعتقاد چھوڑ کر ان کے اعتقاد کے اندر شامل ہو جائیں۔ ہمارا اپنا اعتقاد ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہم اہانت نہیں کریں گے، لیکن اپنے اعتقاد کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اصحاب اپنی تعریف کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ، آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ، اور اپنی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری واپس لے لو۔ آپ سمجھے تو صحیح ہے کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہمارے گردن پر ڈالی جا رہی ہے۔ اور ان کو جن کو ہم رضی اللہ نہیں سمجھتے ان کو بھی رضی اللہ نے دین سے گفتگو کی ہے۔ دیکھیں آپ اس میں ایک اور مصیبت دیکھیں کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائل ہیں۔ یہ ہم سے یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے۔ یہ کیا گفتگو ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، یہ گفتگو انتہائی حساس ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کسی تکفیری شخص نے یہ ڈرافٹ کر کے ان کے حوالے کیا ہے، اور یہ جو بے وقوف حضرات جہاں سے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں انہوں نے یس کر کے اس کو منظور بھی کر لیا۔ کس قدر بے شرم ہے، کس قدر بے حیا ہے کہ سامنے کیمرہ لگایا ہوا ہے، میڈیا کوریج دے رہا ہے، اور وہ تمہارے رسول کی بیٹیوں کا انکار کر رہا ہے، اور وہ تمہارے نبی کے صحابہ کا انکار کر رہا ہے، اور وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کا انکار کر رہا ہے، اور تمہارے نبی کے خلفاء کا انکار کر رہا ہے، اور تم اسے کوریج دے رہے ہو۔ تم اس کے منہ پہ تھوکتے کیوں نہیں؟ اس کے منہ پہ جوتا کیوں نہیں مارتے؟ گوبر کا بھرا ہوا، پیشاب کا بھرا ہوا کہ خبیث آدمی، رافضی آدمی، لعنتی انسان، تو کون ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار سرعام کرے؟ ہم تیری ایک بیٹی کا انکار کر کے دیکھیں، ہم تیری ایک ماں کا انکار کر کے دیکھیں، تیرے باپ کا انکار کر کے دیکھیں، کیسے تو آگ بگولا ہوتا ہے اور تو رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے۔ کہاں گیا نیشنل ایکشن پلان؟ کہاں گیا وہ جو ہزاروں کی تعداد میں سنیوں کو سولی پہ لٹکانے والا، جو ہزاروں کی تعداد میں سنیوں کو غائب کرنے والا، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پھینکنے والا؟ وہ اس جیسے درندوں کو کیوں نہیں گرفتار کرتے، اور ان جیسے خبیثوں کو کیوں نہیں گرفتار کرتے جو سرعام صحابہ کرام پہ بھونکتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں؟ اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہم نے اس بات کو ایک مرتبہ نہیں، ان گنت مرتبہ ممبروں پر، محرابوں میں، چوکو چراؤں میں بیان کیا کہ یہ صحابہ کرام کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ دشمن ہیں۔ اور آج تو اس نے سرعام کہہ دیا، ویڈیو بیان موجود ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس نے بند کمرے میں نہیں، کھلے بازار میں یہ بات کی ہے، اور کسی معمولی شخص نے نہیں کی، اور ذمہ داروں کی موجودگی میں ان کے لیڈر نے بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے، اور مسلمان عورتوں کو کہیے۔ اگر رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، قرآن بنت کہتا، قرآن بنات نہ کہتا، قرآن نے جمع کا لفظ لگایا، معلوم ہوا اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی ایک بیٹی تسلیم نہیں ہے، 4 بیٹیاں تسلیم ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں لفظ جمع کا لگایا، یا ایھا النبی قل لازواجک کہا، وبناتک کہا، لیکن یہ خبیث کہتا ہے ہم مانتے نہیں۔ گویا تم قرآن کے منکر ہو، تم رسول اللہ کی بیویوں پہ تبرہ کر رہے ہو کہ ہم ان بیٹیوں کو نہیں مانتے، تم رسول اللہ کی ذات پہ تبرہ کر رہے ہو کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ ہم بھی نہیں مانتے تمہاری ماؤں کو، ہمیں بھی شک ہے کہ تم متے کے پیداوار ہو۔ جاؤ کر لو جو کرنا ہے۔ کیا کرو گے؟ وہی وتیرہ جو حضرت عمر کے ساتھ کیا تھا، شہید کرو گے، قتل کرو گے، کیا کر لو گے؟ اور یاد رکھو، میں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے آگے یہ پیغام نوٹ کروانا چاہتا ہوں،
آپ بھائیوں کی وساطت سے میرا یہ پیغام عام کر دو، اگر اس بل کے اوپر عمل نہ کیا گیا، اس بل کو ختم کیا گیا، اس بل کو کامیابی سے جاری نہ رکھا گیا تو یہ خون کا بازار رکنے والا نہیں، اس سے زیادہ پھیلے گا۔ آج تم کہتے ہو اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی سے جنگ کی ہے، ہم صحابی نہیں مانتے۔ کل کوئی اٹھے گا ناسبی اور وہ کہے کہ ہم علی کو نہیں مانتے کیونکہ اس نے امیر معاویہ سے جنگ کی ہے، ہم علی کو نہیں مانتے عائشہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی ہے، کیا تمہارے پاس جواب ہوگا؟ سوائے اس کے قتل کرو گے، وہ تمہیں قتل کریں گے، وہ تم ان کو قتل کرو گے۔ یہی تو آج دن تک 70 سالوں سے اس ملک میں جر رہا ہے۔ لاکھوں پاکستانی، لاکھوں مسلمان اس نقصان کا اندر مبتلا ہو چکے ہیں، لاکھوں نقصان میں آ چکے ہیں، لاکھوں اس میں مر چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ کیا نقصان، کیا اس کا حل ہوا؟ یہی تو حل ہے کہ تم ان کی عزت کرو، وہ تمہاری عزت کریں۔ اور یاد رکھیے اہل سنہ والجماع، اہل سنہ سے مراد میری کیا ہے؟ شیعوں کے مد مقابل جتنے بھی فرقے ہیں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ اہل حدیث ہو، ان سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ اپنی ماں کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں، قوم قبیلے کے لیے نہیں، ان کو متحد ہونے پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ان کو متحد ہونا پڑے گا رسول اللہ کی بیٹیوں کی عزت اور ناموس کے لیے، ان کو متحد ہونا پڑے گا رسول اللہ کے خلفاء کے لیے۔ اللہ کی قسم دنیا میں بھی عزت ہے، کل قیامت کے دن بھی عزت انہی کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ منافق نہیں جانتے۔ اور میں آپ کو وہ طبقہ جو دین سے دور ہے، جن کو دین کا علم نہیں ہے، میں ان کے لیے ادھر ایک بات کر دوں، ان کے لیے ایک بات کر دوں کہ اہل سنہ والجماع یعنی دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اس ملک میں سب سے زیادہ امن کے دائی ہیں اور امن چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ محبت کا درس دینے والے ہیں شیعہ کے مد مقابل۔ کیسے؟ ہمارے اولاد میں، ہمارے بیٹے اور بھائیوں میں علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، حسین نام رکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں عباس نام رکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں فاطمہ نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن پوری شیعہ کمیونٹی میں دیکھیں، پوری شیعہ نسل میں دیکھیں، پاکستان کے اس کونے سے لے کر کے ایران کے بارڈر تک دیکھیں، کہیں شیعہ میں آپ کو ابو بکر نام کا بندہ نہیں ملے گا، کہیں شیعہ میں آپ کو عمر نام کا بندہ نہیں ملے گا، شیعہ میں آپ کو عثمان نام کا بندہ نہیں ملے گا، شیعہ میں آپ کو عائشہ نامی عورت نہیں ملے گی، شیعہ میں آپ کو حفصہ نامی عورت نہیں ملے گی، شیعہ میں آپ کو مغیرہ نام کا بندہ نہیں ملے گا، شیعہ میں آپ کو معاویہ نام کا بندہ نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نفرت کا آغاز شیعوں کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ہم اگر نفرت کرتے، ہم اگر محبت نہ کرتے، اگر ہمارے دلوں میں بغض ہوتا، ہم شیعہ کی طرح یہ نام نہ رکھتے۔ ہم نے نام رکھا ہے، ہم نے بتایا ہے کہ ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ سمیت نبی کی ہر صحابی سے، نبی کی ہر بیٹی سے، نبی کی ہر بیوی سے، نبی کے ہر خلیفے سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کون کون میری بات سے متفق ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم جس مسجد میں، ہماری مسجد کا نام جامع مسجد علی المرتضیٰ ہے، ہماری ڈبل روڈ کے اوپر اسلام آباد میں جامع مسجد علی ہے، مدرسہ صوت القرآن کے نام سے۔ اس کے علاوہ 20 مساجد ہیں، میرے بھتیجے کا نام علی ہے۔ ہم تو علی رضی اللہ عنہ کے نام سے محبت کرتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور بغض کا اظہار کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ شیعوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر بھی ہم برے، ہم نے کیا کیا؟ تم نہیں مانتے، کہتے ہم نہیں مانتے۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نہیں مانتے تو تب کیا ہے؟
تم نہیں مانتے تو نہ مانو، جاؤ ایران میں، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ہم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے تو ہم کون سا آپ کو مانتے؟ ہم بھی تمہیں نہیں مانتے، جاؤ، ہمارے جوتے کی نوک پہ تم ہو، محبت کرو گے تو محبت ملے گی۔ یاد رکھو میرے دوستو، جن لوگوں کو میری بات جذباتی لگ رہی ہے وہ اس بات کو نوٹ کر لیں اور پلے باندھ لیں، جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ تمہارا نہیں ہے، جو ابو بکر کا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو عمر عثمان و علی کا نہیں ہو سکتا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، جو رسول اللہ کی بیوی کا عزت و احترام نہیں کر سکتا وہ آپ کا نہیں کر سکتا، جو رسول اللہ کے سالے کا سیدنا معاویہ کا احترام کاتب وحی کا نہیں کر سکتا وہ تیرا اور میرا کبھی نہیں کر سکتا۔ نبی کی بیویاں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی کیا ہے؟ مائیں، مومنوں کی مائیں۔ جو اس ماں کا احترام نہ کرے، جو رسول اللہ کے گھرانے کا احترام نہ کرے، وہ میرا اور آپ کا کر سکتا ہے؟ بے وقوفی ہے، بے وقوفی۔ ان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھانا، ہمارے ہاں جو چند مذہبی تنظیمیں اس غلطی میں ہیں ان کو اب سمجھ جانا چاہیے۔ اب ہم نے کوئی شیعوں کو گالی دی تھی؟ اس بل کے اندر کوئی گالی ہے؟ اس بل کے اندر کوئی دیوبندی بریلوی کا نام ہے؟ یہ بل تو اس مخالفت کو ختم کرنے کے لیے، اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جو اس پورے ملک کے اندر خون کا بازار گرم تھا، اس کو روکنے کے لیے قانون کی شکل دی گئی ہے کہ تاکہ کوئی ابو بکر پہ، عمر پہ، عثمان پہ، علی رضی اللہ عنہ پہ کسی پہ تبرہ نہ کرے۔ اور کوئی نہیں بتا سکتے آپ سنیوں کی طرف سے یہ تبرہ آئی ہو۔ اور پھر آخری گزارش کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور جمہوریت کا مطلب اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی، تین فرقے، اور چوتھا فرقہ شیعہ۔ اس ملک میں چار ہی بڑے فرقے ہیں نا، باقی بھی چھوٹے چھوٹے بہت سارے نکلے ہیں، لیکن چار بڑے گروپ ہیں: اہل الحدیث، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ۔ اور تین فرقے جو ہیں نا، دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث، اس بل کی حمایت میں۔ آپ بے شک ووٹنگ کرا لیں، علماء کرام کو جمع کر لیں، دستخط کروا لیں، پوچھ لیں، تینوں اس کے حمایتی ہیں، اور احتجاج کرنے والے صرف ایک فرقہ ہے۔ تو یہ ملک کون سا ہے؟ آمریت والا نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ بل اسلامی پیش کیا گیا، جمہور اس کے قائل ہیں، لہذا اس بل کو آگے چلنا چاہیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مطابق اس بل کے اوپر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ جمہوریت اس بل کے حق میں ہے۔ اور باقی چند ٹوٹکے، چند رسومیں، چند غلیظ قسم کے کیڑے اگر اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اگر توبہ نہ کی تو اللہ اس بیماری کو اور زیادہ کرے گا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، ان فاسقوں کو اللہ گمراہ کر کے رکھے گا، اور مرے گی موت اسی کفر پہ، کل قیامت کے دن اسی کفر پہ اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بل 100% درست ہے۔ میں آخر میں پھر مشکور ہوں ان اراکین کا کہ جنہوں نے یہ بل پیش کیا اور اس بل کو پاس کیا، اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ یا دوسرے میڈیا پہ جو صحافی اور اس بل کی حمایت کریں گے، میری ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ مالک ان کے نیکیوں کے اندر اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی اپنی رحمت میں رکھے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین انہیں عظیم نعمتوں سے نوازے، جنت الفردوس سے نوازے۔ اور جو لوگ اس بل کی مخالفت میں کوریج کرتے ہیں، یقین جانیے وہ اس گناہ کو پھیلانے میں آگے ہیں، اور ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور وہ شیعہ سے اگر متاثر ہیں ان کو دعوت و تبلیغ دی جائے، اگر پھر بھی وہ اس بات پہ بضد ہیں تو ان سے اعلان برات کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جان، آبرو اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.